بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، اپنی زندگی کے صرف 2 سے 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لو۔ انشاءاللہ جتنی بھی آپ کو پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی تنگ دستیاں ہوں گی، جتنی بھی بے روزگاری ہوگی، جتنا بھی آپ کا ہاتھ تنگ ہوگا، تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ آپ بیمار پڑ جاؤ گے۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا، بڑا ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دولت کا مسئلہ ہو، پیسوں کی کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، تنگ دستی ہو، گھر میں جو ہے وہ فاقے پڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، رزق اور دولت کے جتنے بھی مسئلے ہوں گے، آپ کو لگتا ہو کہ آپ پر کوئی بندش آ گئی ہے، کوئی بری نظر لگ گئی ہے، تو آپ لوگ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں 2 سے 5 منٹ نکال کر ضرور کیجئے گا۔ آپ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا میرے پیارے دوستو، ویڈیو کو سکپ بالکل بھی مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو وظیفہ پورے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ہی فائدہ حاصل ہو، ورنہ ویڈیو ہم چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تفصیل میں سمجھانے کے لیے لمبی ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیں اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ میرے دوستو، اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ہر بات آپ لوگوں کو بتائی جائے گی۔ آپ لوگ جو ہے وہ میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں کیا ہے، اس کو کبھی پوری زندگی میں پیسوں کی، رزق کی تنگی نہیں رہی۔ اس نے اگر اپنے اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگا ہے تو اللہ پاک نے اس کو 10 لاکھ سے نوازا ہے۔ اگر اس نے 10 لاکھ مانگا ہے تو اللہ نے اس کو اپنے غیبی خزانوں میں سے اس سے دگنا نوازا ہے۔ ناظرین، ایک بات ضرور سمجھیے گا کہ دینے والی پاک ذات صرف اللہ پاک ہی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر آپ کو پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، اور اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں میں سے غیبی مدد ضرور فرمائیں گے۔ لوگ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں اور چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ ہم آپ لوگوں کے لیے آسان وظائف ڈھونڈ کر لاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا کام بہت آسانی سے ہو جائے اور آپ لوگ فوری وظیفے کو پڑھ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ وظیفہ کرنے سے بے حد فائدہ ہوگا۔ ناظرین، جب بھی اپنے مشکل دنوں میں پیسوں کی ضرورت ہوئی، اپنا ذاتی آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ میرے وہ تمام ناظرین، بھائی بہن، دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پیسوں کی تنگی کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں، پیسے ان کے پاس بالکل ختم ہو چکے ہیں، پیسہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ انہیں صاف صاف جواب دے دیتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں انہیں صرف نہ سننی پڑتی ہے۔ یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل جو آپ کو بتانے لگا ہوں، سارے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ فوری طور پر ارجنٹ پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ ارجنٹ کا مطلب تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، ایمرجنسی، یعنی فوری طور پر اگر کسی کو پیسے کی شدید ضرورت پڑ گئی ہو، کسی بندے کو فوری طور پر اگر کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، یہ وظیفہ کی صورت مت چھوڑنا۔ دوستو، جب بھی یہ وظیفہ پڑھیں، آپ لوگ اگر دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، گھر میں ہے تو گھر پہ پڑھ لیں، یا 5 وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اس وظیفے کو گھر میں سکون سے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جائے نماز پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے بستر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو دکان پر ہیں وہ دکان پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو بھی آپ کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ وضو آپ کا ٹھیک ہوگا تو وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کا ٹھیک رہے گا۔ اگر آپ وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ خود سمجھدار ہیں۔ سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کو جون سا مرضی آتا ہو، آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو 3 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کو 1 دن میں ہی اتنا فائدہ ہوگا، 1 دن کے اندر ہی آپ لوگوں کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد 1 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 3 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ تینوں ناموں کو ملا کر آپ نے ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح پر پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے ہیں تو ایک شمار ہوگا، اسی طرح آپ نے ایک تسبیح پر 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طریقے سے آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر یاد نہیں ہے تو کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ حضرین کرام، سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے وہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میرے دوستو، آپ نے اللہ پاک کے آگے گر گرا کر دعا مانگنی ہے۔ حاضرین کرام، ایک بار وظیفے کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 3 ناموں کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طریقے سے آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور ناظرین، آخر میں اللہ پاک کے آگے گر گرا کر دعا مانگ کے، اللہ پاک میری تمام حاجات کو قبول فرما، میری تمام مشکلات کو دور فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین۔ عمل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کا ہر کام کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور اعتماد رکھیں اور کبھی مایوس نہ ہوا کریں۔ اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت ہی گناہ ہوئے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ آپ آج توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، وہ جلد مان جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت فائدہ ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ حاضرین، اسی طرح سورۃ کوثر کے حوالے سے ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ کیا طاقتور ترین اور جدید القدر عمل ہے کہ ہمارے جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی سورت کی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑ روپے کا مالک بنا دیتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ انسان کو بھی ہم نے یہ عمل اپنی زندگی میں بتایا ہے۔ اللہ نے اس کو مال و دولت سے بے حساب نوازا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی ہوتی ہے۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، وہ سارا کا سارا آپ کو بتا دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو اور آپ سچے دل کے ساتھ اس صورت کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ پیسے کی پریشانی ہو، گھر کے اندر یا کوئی اور پریشانی ہو، یہ تصویر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ واللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور ہماری دلی حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینل یونیک وظیفے کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو، نافرمانیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں۔
لیکن میرے محبوب تیرا نام لینے والے بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے محبوب، ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندگی رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، وہ تیرے پیارے حبیب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی غلطی اور کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔